یہ دور پرفتن دور ہے. فتنہ و فساد ہمارے زندگیوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور دنیا ہم سب کی مخالفت کے اندر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے. ایسے ماحول میں اور ایسے معاشرے کے اندر ہم سب کو ایک راستے پر چلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ٹکڑیاں ٹکڑیاں بن کر اگر بٹ جائیں گے تو سامنے والی جو قوم ہے، جو معاشرہ ہے، جو فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بڑی آسانیاں ہم پیدا کر رہے ہیں. اس وقت ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہم سب کی زندگی کے اندر ہے، اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہم سب کے لیے ہے. ہم اگر اس کو سمجھیں تو بڑا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور اگر نہ سمجھیں تو بہت بڑا مشکل ہے. زندگی کے اندر ہم وہ کام نہیں کر سکتے. قرآن نے بڑے محبتانہ انداز میں، بڑے ہمدردی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے، یعنی ہم سب کے لیے، اتنا پیارا جملہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ. ہم کبھی سنے ہوں گے کسی اللہ والے سے بیان کے اندر، یا کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھ کر ہم سنے ہوں گے، لیکن میں نے وہ بات قرآن کے اندر اس کو ڈھونڈا تو مجھے ملا آج کہ ہماری مغفرت کے لیے، ہماری زندگی کو کامیاب ہونے کے لیے، ہم دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے روزانہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. ہم نہیں سمجھے اس بات. سامنے آ جاؤ. کوئی دھندا وندا میں بھی نہیں بنتا، میری بھی عادت نہیں. آ جائے. اب پیچھے ہی بیٹھیں گے تو آنے والے اور پیچھے بیٹھیں گے. سامنے کی جگہ کھلی رہتی. سامنے آ جاؤ، ادھر قریب آ جاؤ. قرآن میں ادھر آؤ، ادھر پہلے لیٹ نہیں. آؤ غور سے سنو، سب باتیں تمہارے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہے. بالکل بات نہیں کرنا، خاموشی سے سنو. بیٹھو میں. الذین یحملون العرش ومن حولہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش کے لیے فرشتوں کو متعین کر دیا. کیا فرشتے ہمارے رشتہ دار ہیں؟ ننیال کے، ددیال کے، سسرال کے، کہیں کے تو رشتہ دار ہیں. کہیں سے کوئی تعلق نہیں. ریاست نگر سے کہیں سے ہمارا رشتہ بنتا کیا؟ نہیں بنتا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی صاف طور پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، چاہے وہ ریاست نگر کے ہو، چاہے کہیں کے اور ہو، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو متعین کر دیا کہ تم میرے مومن بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو. تو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں، فرشتے اللہ سے سوال کرتے ہیں، ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کس کام کے بدلے میں ان کو دعا دوں؟ کس کام کے بدلے میں فرشتے سوال کرتے ہیں کہ ہم ان کی مغفرت کی دعا کیوں کریں؟ یعنی کون سا ایسا نیک کام یہ کر رہے ہیں جس کے عوض میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے یا ان کی بخشش کے لیے کچھ کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما. تم کو میرے بندوں کے کام ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا حکم ہے تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، بس کر دو. ہم بیمار ہیں، ہم پریشان حال ہیں، ہم زندگی کے اندر ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو ایک بات یاد رکھو کہ کوئی ہمارا قریبی آدمی یا کوئی دوست وغیرہ ہماری مدد کر دیتا ہے. کیوں مدد کرتا ہے؟ کہ تعلقات کے بلبوتے پر، دوستی کے بلبوتے پر، رشتہ داری کے بلبوتے پر کوئی مدد کرتا ہے. لیکن یہ فرشتے ہمارے لیے جو دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. چلتے پھرتے ذکر کرتا ہے میرا بندہ، جبکہ ہم نہیں کرتے. کرتے کیا جعفر بھائی؟
ہم چلتے پھرتے ذکر نہیں کرتے ہیں. ہماری زبان کھلتی ہے تو گالیوں کے ساتھ. ہمارا دل اگر کسی کے تعلق سے سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے. ہمارے دل کے اندر کدورتیں بھری ہوئی ہیں, نفرتیں بھری ہوئی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے یہ بندے ہیں چلتے پھرتے میرا ذکر کرتے ہیں. جبکہ ہم پوری زندگی اگر ٹٹولیں یا پورے دن کا ہم اپنے آپ معائنہ کر لیں, لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں, ہم اپنے آپ اگر غور و فکر کر لیں تو ہم صبح فجر میں جب اٹھیں گے, اب تو نہیں اٹھ رہے ہم تو فجر میں نہیں اٹھ رہے. میں نے گزشتہ جمعہ بڑی بہت اہم بات بولی تھی, اور اس کو میں نے آج 4 کتابوں کو لے کر بیٹھا تو 4 کتابیں میں نے تلاش کیا تو میری بات 100% صحیح ہے کہ آج سے 30 سال پہلے جن کی عمر اب 50-70 کے ہو گئے, ان 30 سال اگر پیچھے چلے جائیں تو وہ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم سے پہلے ہمارے بچے نہا دھو کر کپڑے پہن کر ریڈی بیٹھے ہوئے رہتے تھے جمعہ کی نماز کے لیے. اور جب تک کہ والد محترم نہا دھو کر کپڑے پہن کر ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر سب بڑے آرام سے ناشتہ کرتے, جو بھی کھانا ان کے لیے میسر ہوتا وہ کھا کر سیدھا پیدل اپنے گھر سے نکلتے اور مسجد کو چلے جاتے. یہ تربیت کا جو اثر 30 سال پہلے تھا, آج وہ 30 سال ہم اتنا پیچھے چلے گئے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کی. مانتا ہوں ہم نے بہت ترقی کی. پہلے زمانے کے اندر 30 سال پہلے ایک گاؤں کے اندر کسی کے پاس فون ہوتا تو پورے گاؤں والوں کے فون اسی فون پر آتے تھے. اگر ان کے آرام کا ٹائم ہوتا تو فون نہیں اٹھاتے اور نہیں بلاتے تھے, اور اگر دن کا ٹائم ہوتا تو بڑی اہم خبر ہوتی کسی کے انتقال کی تو ان کا انتقال ہوتا, تدفین ہوتی, 4-5 دن کے بعد ان کو اطلاع ملتی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. آج ہم اتنی ترقی کر گئے کہ ایک گھر کے اندر 10 موبائل آ گئے. ایک گھر کے اندر ترقی کا سب سے بڑا زینہ ہم چڑھ گئے. یوں سمجھ لو کہ ہم آسمان کے بالکل قریب پہنچ گئے کہ ترقی کے لیے اتنی زیادہ ترقی ہم نے کر لی. ایک فون, اگر گھر کے اندر 10 فون ہیں, سب اپنے اپنے کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے گھر کے اندر کوئی فون نہیں ہوتا تھا, وہی ماں فون وہی باپ فون ہوتے تھے, اور گھر کے 10 بچے انہی کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے ہوئے رہتے تھے. آج ہم اپنا مکان بناتے ہیں, ترقی کا دیکھیے, ہم اپنا مکان بناتے ہیں تو ہر ایک کے لیے الگ الگ کمرہ ہوتا ہے. یہ میرے بڑے بیٹے کا, یہ دوسرے بیٹے کا, یہ تیسرے بیٹے کا, یہ چوتھے بیٹے کا, یہ 5ویں بیٹے کا, سب کے لیے بنایا. ماں باپ کے لیے کہاں جگہ ہے تو کہا کہ حال کے اندر ماں باپ کی جگہ. بنایا مکان کس نے؟ ماں باپ نے بنایا. لیکن اپنے بچوں کا فیوچر سمجھتے ہوئے ان کے لیے الگ الگ کمرے بنا دیے. تو اس موبائل نے ان کو اتنا دور کر دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں. صبح ہمارے بچے نیند میں سے اٹھتے ہیں, نیند میں سے اٹھتے ہی پہلے اپنے سرانے ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنا موبائل نکال کر چیک کرتے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہمارے لیے میسجز بھیجے ہیں. ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ جس ذات نے ہم کو رات میں سلایا تھا وہ ذات ہم کو دوبارہ جگا دیا. تو اس جگانے کے عوض میں ہم کو شکرانے کے طور پر نماز پڑھنا تھا, زندہ ہونے کے طور پر نماز پڑھنا تھا. ہم اس کے عوض میں کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ہم اپنے آپ کو شیطان پر مسلط کر رہے ہیں, جیسا کہ قرآن میں فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کو مسلط کرتا ہوں. شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے, اللہ کی عبادت سے ان کے دلوں کو دور کر دیتا ہے. میری بات جھوٹ ہے صحیح ہے؟ صحیح ہے نا؟ آج گھر کے اندر باپ بالکل ضعیف ہو چکے ہیں, ان کی نیند صبح ہو گئی, وہ صبح فجر پڑھ کر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے بچے اٹھیں گے, میرے پاس آئیں گے, کچھ باتیں ان سے میں کروں گا. لیکن ہمارے پاس, اپنے بچوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھ جائیں. ترقی ہم نے کتنی کی. وہی 30 سال پیچھے آپ چلے جائیں, ماں باپ اپنے دسترخوان پر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھتے تھے اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے, اور کھاتے کھاتے 2-4 چھوٹی موٹی نصیحتیں ان کو کرتے. اور اگر مجھے اچھا یاد ہے کہ جب میں شعبہ حفظ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے ایک مدرسے گدوال کے اندر پڑھنے کے لیے گیا تھا, مجھے یاد ہے کہ میں یہ 30واں پارہ 1-2 رکوع یا 2-3 سورے حفظ کیا تھا. مجھے اچھا یاد ہے کہ جب ہماری دادی زندہ تھی تو دادی نے ایک دن کہا تھا کہ اس بچے کو تنگ مت کرو, کیونکہ بچے سال کے بعد اپنے گھر کو آئے ہیں. پہلے کوئی نہیں آتا تھا پڑھنے کے دور میں, ماں باپ نہیں آتے تھے ملنے کے لیے, سال کی چھٹی ہوتی تو تبھی گھر کو جاتے تھے. تو دادی نے ہمارے والد محترم سے کہا تھا کہ بچے کو تنگ نہیں کرنا.
1 سال کے بعد وہ گھر پر آیا ہے، وہ نمازیں پڑھ پڑھ کر تھک گیا، اس کو سونے دو۔ دادی تھی، اللہ مغفرت کرے، بہت محبت کرتی تھی، انہوں نے جہاں ہمارے والد محترم سے کہا کہ نہیں اب ان کو تنگ مت کرو، سونے دو۔ ہمارے والد نے کہا کہ کچھ نہیں کہا، ماں کی بات سننا ہے، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے ہم فجر میں اٹھے نہیں، ہم بھی نہیں اٹھے، ہمارے بڑے بھائی بھی نہیں اٹھے، دونوں بھی دادی کے پاس سوئے۔ تو جب دوسرے دن صبح میں ناشتے کے لیے بیٹھے تو اس وقت ہمارے والد نے کہا کہ تم 1 سال مدرسے کے اندر ایک بھی نماز تمہاری چھوٹی نہیں ہوگی، اگر چھوٹی بھی ہوگی تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہاں آ کر تم نے جو نماز چھوڑی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے تائرے چچیرے جتنے رشتے دار تمہارے گھر کے اطراف میں ہیں وہ سب دیکھ کر یہی بولیں گے کہ یہ تو پڑھ کر آنے والے چھوڑ رہے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے۔ 30 سال پہلے کی باتیں آج بھی یاد ہیں، ازبر یاد ہیں، اور آج بھی ہم کو وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ ہم نے نماز کو ایزی لے لیا اور آسان کر دیا، اور یوں سمجھ لیا کہ پڑھے تو کون پوچھے گا، نہیں پڑھے تو کون پوچھے گا۔ بعض مرتبہ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا تو کسی کھیل کود کے اندر مصروف ہو جاتے، تو اتنا تیز دوڑتے دوڑتے مسجد کو بھاگتے تو گھٹنے پھٹ جاتے، اس وجہ سے مسجد میں جاتے کہ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد والد محترم پلٹ کر دیکھیں گے کہ بچے نماز کو آئے کہ نہیں آئے، نہیں تو دسترخوان پر ریپیٹنگ ہوتی۔ مارتے نہیں تھے، دسترخوان کے اوپر ایسی باتیں بتاتے تھے جو باتیں مار سے زیادہ خطرناک ہوتی تھی۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھروں تک اذان کی آواز آسانی سے پہنچتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، اس مسجد کی نہیں تو اس مسجد کی، اس مسجد کی نہیں تو اس مسجد کی، یہاں نہیں تو یہاں سے، چاروں طرف سے ہمارے کانوں کے اندر بغیر کسی رکاوٹ کے اذان کی آواز آتی ہے، اور ہم جو ہے اپنے ٹی وی کے اندر، اپنے موبائل کے اندر بالکل مصروف اور منہمک ہو جاتے ہیں۔ یہ بات غور سے سنو، یہ بات میں نے بڑے اللہ والے کی کتاب کے اندر میں نے پڑھی ہے آج اس کو۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اذان کی آواز بغیر رکاوٹ کے اگر کسی کے کان میں پہنچتی ہے تو اس بندے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ فوراً کھڑے ہو جائے، اپنے کام و کاج کو بند کر دے، اور فوراً اپنے گھر، اپنی دکان، اپنے مجلس، اپنے ہوٹل، ہر جگہ سے اٹھ کر مسجد کو آ جائے۔ تو آپ بولیں گے کہ کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت نے اپنی کتاب کے اندر یہ جملہ لکھا ہے، جس نے اذان کی آواز کان میں پڑنے کے بعد اپنے کام و کاج کو بند کر دیتا ہے اور نکل کر سیدھا مسجد میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَمَنْ كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، ہم ایسے بندے کو جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنائیں گے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں وَمَنْ دَخَلَهُ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور ہم اس کو صرف جنت میں داخل نہیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ داخل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے نبی کو بھیج دیا بعد میں ان کو بھیج دیا، ایسا نہیں، ہمراہ بالکل ساتھ میں داخل کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایسے بندے کی زبان پر اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری فرماتے ہیں۔ میں آپ کو کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، اولاد کی تربیت کا آسان طریقہ، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 70 یا 100 روپے کے درمیان میں اس کی قیمت ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ 3 جملے لکھے ہیں کہ اذان کی آواز پہنچنے کے بعد اپنے کام و کاج، اپنے مصروفیات کو ترک کر کر مسجد کے لیے نکلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اس کو حاصل ہوتی ہے، جنت میں ساتھ داخل ہوتا ہے، اور مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے۔ یہ بہت نکتے کی بات، بڑی اہم بات میں نے بتا دیا۔ آج ہمارا حال اس کا الٹا ہے، ہم 30 سال پہلے جو ترقی کیے تھے اس ترقی کو ہم نے الگ نام دیا اور کہا کہ ہم نے کچھ ترقی نہیں کی تھی، اور آج ہم اتنی ترقی کر گئے کہ ہم نے ماں باپ کو کھویا ترقی کے اندر، ہم نے بھائی بھائی کے ادب کو کھویا ترقی کے اندر، ہم نے بڑوں کے ادب کو کھویا ترقی کے اندر، ہم نے دسترخوان کے مرتبے کو کھویا ترقی کے اندر، ہم نے نبی کی سنتوں کو کھویا ترقی کے اندر، ہم نے لباس کو کھویا نبی کے زمانے کے ترقی کے اندر، اور ہم نے نبی کی سنت کو کھویا اس زمانے کے ترقی کے لیے۔ ہم نے سب چیزوں کو کھو کر اور کہا کہ ہم بہت بڑے ترقی یافتہ بن گئے، تو میں اسے کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر تذبذب کے اندر مبتلا کر دیا۔ ہم نے کوئی ترقی نہیں کی، کوئی ترقی نہیں کی۔ لباس کے اعتبار سے ہم بڑے آسانی سے کہتے ہیں کہ ہمارا لباس اتنا اعلیٰ اور اتنا عمدہ کہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کا لباس دیکھو کہ چاروں طرف سے پھٹا ہوا لباس۔ ترقی کتنی کر گئے؟
وہی 30 سال پیچھے آپ چلے جائیے، کسی کا کرتا اور کسی کا پینٹ پیجامہ پھٹا ہوا ہوتا تو وہ الگ قسم کے کپڑے کا پیون ڈال کر پہنتے تھے تاکہ معاشرے کے اندر لوگ معیوب نہ سمجھے کہ پھٹے کپڑوں کے اندر آیا ہے. لیکن کرتا ہوتا تھا سفید اور اس کے اوپر کپڑا پیون لگا ہوا ہوتا تھا کسی دوسرے کلر کا. وہاں انسان اپنے جسم کو چھپانا چاہتا تھا. آج انسان یہاں اپنے جسم کی جو ہے نمائش کرنے کے لیے تیار ہے. عجیب عجیب قسم کے پرانے ایسے لباس آ گئے جس کو کبھی پہن کر کوئی آدمی اپنی گھر کی دعوت کے اندر شامل نہیں ہوتا یا کسی شادی بیاہ کے اندر شامل نہیں ہوتا اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ترقی کی. میں کہتا ہوں کہ اس نے نبی کی سنت کی دھجیاں اڑائی دنیا کے اندر. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے میرے ذکر کے اندر مصروف ہیں. جبکہ ہم اپنی زبان سے ذکر نہیں کرتے ہیں، اپنے دل سے ذکر نہیں کرتے ہیں. اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے تو ہم ٹی وی کا ساؤنڈ کم کر دیتے ہیں، موبائل کا ساؤنڈ کم کر دیتے ہیں، لیکن اپنی نگاہیں پوری اس موبائل اور ٹی وی کے اندر مصروف کر دیتے ہیں. نہ ہماری زبان سے اذان کے کلمات کا جواب نکلتا ہے، نہ اذان ختم ہونے کے بعد ہماری زبان سے دعا یا کلمات نکلتے ہیں. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم نہیں کر رہا ہے. ہم غور کریں. میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے کہا تھا کہ 30 سال پیچھے آپ چلے جائیں، ایک گھر کا ایک حجام ہوتا تھا. پورے گھر کے 10 بچوں کی کٹنگ وہ اکیلا اسی ایک کنگھی اور وہی ایک کینچی سے کٹنگ کرتا تھا اور سب کی کٹنگ ایک ہی جیسی ہوتی تھی. والد بھی کھڑے ہو اور ساتھ میں 5 بچے کھڑے ہو، ان کے بالوں کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. آج مجھے بتا دیجئے کہ گھر کے 5 بچوں کے اور اس باپ کے جس نے پیدا کیا ہے ان کے بالوں کو جمع کر مجھے بتا دیجئے کہ دیکھو یہ والد ہیں اور یہ ان کے 5 بچے ہیں. والد کی تو کٹنگ بالکل ماشاءاللہ سبحان اللہ سیدھی سادی ہوتی ہے، لیکن 5 بچوں کی کٹنگ کو دیکھو کہ ترقی یافتہ دور کے اندر چلے. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ ترقی کر لی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. ہم ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان جب مسلط ہو جاتا ہے تو شیطانی حرکتیں ہمارے بچے کرتے ہیں اور ماں باپ بیٹھ کر یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری نہیں سن رہے ہیں، ہماری نہیں سن رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. قرآن ایسے ہی نہیں مذاق اڑایا کسی کا، قرآن ایسے ہی کسی کو تربیت نہیں دی. اور اسی وجہ سے تربیت دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ کے رحمان کی آنکھوں سے آنکھ چراؤ گے، رحمان کی آنکھ سے آنکھ چراؤ گے تو تمہارا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے بچے دنیا سے نکل جائیں گے. حضرت مجددی الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا، لیکن وہ واقعہ کئی کتابوں میں الگ الگ طریقے سے میں نے اس کو پڑھا تھا. لیکن آج جو واقعہ میں نے پڑھا اس کو بالکل الگ طریقے سے پڑھا ہے. اس واقعے کے اندر حضرت مجددی الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پائے کے بزرگ گزرے ہیں، سلسلے قادریہ اور چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. بچپنے کے اندر ان کو بزرگیت مل گئی. ان کے گھر، ان کے گاؤں کے اندر ایک بزرگ آ گئے تو ان کے والد محترم نے لے جا کر اس بزرگ کے گود کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ اللہ والے ہمارے بچے کے حق میں دعا کر دیجیے. انہوں نے اپنا لعاب دہن نکال کر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ کے اندر ٹپکا دیا اور تھوڑی دیر تک اپنی شہادت کی انگلی ان کے منہ کے اندر رکھ دی تو انہوں چوسنے لگے. اسی اسنا میں وہ بزرگ نے کئی ساری دعائیں آپ کو دیتے رہے، کئی دعائیں آپ کو دیتے رہے. بہت جلدی جو ہے ان کو سلسلے چشتیہ اور قادریہ کا بہت بڑا بزرگ ان کو ماننے لگے. یہ جب جوان ہو گئے، ان کے ماں باپ نے ان کی شادی بیاہ کی تو اس وقت خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ندا پہنچائی اور کہا کہ مجدد الفسانی تم شادی کیے ہو اور تم یہ بات یاد رکھ لو کہ جب تم کو بیٹا پیدا ہوگا تو وہ بیٹا بالکل معصوم پیدا ہوگا، وہ پوری زندگی کے اندر کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرے گا. شادی کی ابھی اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء کرایا گیا، الہام کرایا گیا کہ تمہیں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بالکل معصوم ہوگا، وہ پوری زندگی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرے گا. سرٹیفکیٹ مل گئی اللہ کی جانب سے. اور الحمدللہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی میں نے سوانح پڑھی ہے. واقعتاً جیسا بزرگ نے، جیسا ان کو القاء ہوا تھا، ان کے بیٹے نے واقع اسی طریقے سے پوری زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا. تو جب یہ پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد دیکھا کہ ان کا نام انہوں نے معصوم رکھا، حضرت معصوم خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام رکھا. تو یہ جیسے یہ
پیدا ہو گئے. پیدا ہونے کے بعد اس اسنا میں 1-2 سال کا جب عرصہ گزرا تو لوگوں کو چاند دکھائی دیا عید کا کہیں دوسری جگہ پر. لوگ جو ہے عید کی نماز پڑھ لی اور سب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تشریف لائے اور ان سے بھی پوچھا کہ کیا آپ نے نماز پڑھ لی عید کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی پڑھ لی. لیکن کچھ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آج 29 رمضان ہے, چاند نہیں دکھا ہے, تو کچھ لوگ عید کی نماز پڑھ لی ہیں, کچھ لوگ نہیں پڑھے ہیں. تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنی اہلیہ کو آواز دے کر کہا کہ بتاؤ کہ معصوم نے آج دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے؟ تو ان کی بیوی نے اندر سے جواب دے دی ہمارے بچے نے آج دودھ پی لیا ہے. تو کہا کہ جاؤ چاند دکھ گیا, نماز ہو گئی عید کی. یہ حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. ان کے سوانح حیات کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 25 اور 30 سال کی ان کی عمر ہو گئی. یہ صبح میں جو ہے 3 بجے رات کو اٹھتے تھے, ان کا معمول تھا, اور 3 بجے سے لے کے فجر کی اذان تک ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہو جاتے اور اکیلے اپنے آپ رونے میں بیٹھ جاتے. ایک دن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے برابر اٹھے اور اٹھنے کے بعد دیکھا کہ دیکھیں آج ہمارے بیٹے کا کیا حال ہے کہ 3 بجے رات کو روزانہ اٹھتا ہے, یہ کیا کام کرتا ہے دیکھیں. انہوں نے کسی دوسرے کونے میں بیٹھ گئے اور اپنے ذکر و اذکار کے اندر اپنے اوپر ایک رومال اوڑھ لیا اور ذکر کے اندر مصروف ہو گئے. تو رونے کی سسکیوں کی آواز آنے لگی. یہ اپنا رومال اٹھایا اور دیکھنے لگے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے, تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اور جب بالکل بازو جا کر دیکھے تو کہا یہ بالکل خاموش ہے, رونے کی آواز نہیں آ رہی. 4-5 دن تک اسی طریقے سے ان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ ہوتا رہا. انہوں نے ایک دن پکڑ کر پوچھا کہ معصوم کیا بات ہے, تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم کے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ابا جان, آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیا تھا کہ ایک معصوم تمہارے گھر کے اندر پیدا ہوگا اور آپ نے اس کا نام معصوم رکھا ہے, اور اللہ نے آپ کو القاء کرتے ہوئے کہا کہ بچہ پوری زندگی کبیرہ گناہ نہیں کرے گا, تو میں اس کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے روزانہ 3 بجے رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتا ہوں. یہ تربیت ہے, یہ تربیت ہے, اسی کو تربیت کہتے ہیں. اور آج کے دور کے اندر ہمارا معاشرہ دیکھو کہ کیا حال ہے. باپ کہتا ہے کہ یہ لباس مت پہنو, کہتا ہے کہ میں اسی لباس کو اختیار کروں گا. باپ کہتا ہے کہ اس طریقے کی کٹنگ مت کرو, تو بچہ کہتا ہے کہ میں اسی طریقے سے کٹنگ کروں گا. اور پھر کہتا ہے کہ کچھ تو جینے دو ہم کو, آزادی دو ہمیں, جینے کا حق ہمارا ہے کہ ہم کو آزادی دو, ہم تھوڑے دن تک عیاشی کریں گے, مکاری کریں گے. خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بچوں پر کہتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے راستے سے اس کو دور کر دیتے ہیں اور شیطان کے راستے پر ڈھکل دیتے ہیں, اور پوری زندگی دھکے کھاتے ہوئے, لوگوں کے جوتیاں کھاتے ہوئے پوری زندگی کے اندر در در بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں ہم دنیا کے اندر نام کمائیں گے؟ دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام ہوگا, ہمیں دنیا کے اندر ذلیل کر دیا جائے گا, ہمیں دنیا کے اندر ٹھوکریں ماریں گے, اور دنیا والے ہم کو فٹ بال بنا کر کھیل رہے ہیں اس وقت, پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں چاروں طرف سے. ہم نے ترقی کی اس زمانے کے اندر. ہمارے سیلون میں جا کر دیکھو, عجیب عجیب قسم کے فوٹوਆਂ لگے ہوئے ہیں, اور ایک ایک کٹنگ کی قیمت 3-3 ہزار 4-4 ہزار. ہم اگر 50 روپے ہمارے جیب سے کٹنگ کے نکلتے ہیں تو ہم سوچنے پر پڑتے ہیں کہ 50 روپے کی کٹنگ. ہم نے 10 روپے دے کر کٹنگ کرائی تھی, 15 روپے دے کر کٹنگ کرائی تھی, ہوتے ہوتے 25 آ گئے تو اب ڈائریکٹ 50 روپے لینے لگا. ہم پوچھے کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم, 50 روپے کہیں کے لے رہے ہو؟ پہلے وہی طریقے کی کٹنگ کرتے تھے تو 25 روپے دے, اب ایک دم 25 روپے تم نے کیوں بڑھایا؟ وہ کہتا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی جس کی وجہ سے ہم نے بڑھا دیا, ترقی کر گئے. اور ہمارے بچوں کو یہ سیدھے سادے لباس اور یہ سیدھے سادے بال ان کو سمجھ میں نہیں آتے. یہ نبی کی سنتوں کی دھچیاں اڑانے کے لیے یہ ہماری نسلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا, اور یوں سمجھ لو کہ ہم نے اپنی زندگی کو تاق کر دیا, تار کر دیا ہم نے اپنی زندگی کو. ہم کبھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے, اور ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیں کون سی کمی ہم نے اپنی اولاد کے لیے رکھی ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بچی جو ہے پانی پی رہی تھی کھڑے ہو کر, تربیت کی بات بتا رہا ہوں. ایک چھوٹی سی بچی جو ہے کھڑے ہو کر پانی پی رہی تھی, اور اچانک اس نے پانی زیادہ پی لی تو اس کے حلق کے اندر ٹھسکا ہونے لگا. تو ماں جو ہے جیسے ہی دیکھی کہ بچی کو ٹھسکا لگ رہا ہے, پیچھے سے آئی اور آتے ہوئے اپنی بیٹی کے پیٹھ کے اوپر آہستہ آہستہ مار کر اس کی پیٹھ کو سہلانے لگی. سہلاتے ہوئے کہا کہ بیٹے پانی جو ہے آرام سے پیو, تھوڑا تھوڑا کر کے پیو. کچھ دنوں کے بعد ایسا ہی ہوا کہ ماں پانی پینے لگی, اور ماں کو جیسے ہی ٹھسکا لگا تو اس بچی نے دیکھا کہ دوڑتے ہوئے آئی اور اپنی ماں کے پیٹھ کو سہلاتے ہوئے کہا کہ امی جان تھوڑا پانی آہستہ آہستہ پیو. ماں نے اپنے بچی کو بچپنے میں یہ جملہ بتایا تھا
تو یہ بچی جب بڑی ہونے کے بعد اس جملے کو یاد رکھ کر اپنی ماں کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہتی ہے کہ امی جان پانی آہستہ آہستہ پینا چاہیے، ٹھسکا لگنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ تربیت کا نتیجہ ہے، یعنی جیسی تربیت ہم اپنی اولاد کو دیں گے ہماری اولاد کی اولاد کے اندر وہ تربیت آئے گی۔ ہم نے کبھی تربیت کی نہیں، ہم نے کیا سوچا ان کے لیے پیسوں کی جو ہے انبار کھول دو، پیسوں کے تھیلے کا منہ کھول دو کہ لو بھائی اس میں جتنے چاہیے تم کو لے لو اور لے کر جو چاہے تم کرنے لگو۔ تمہارے لیے کیا چاہیے؟ موبائل چاہیے، 50,000 کا موبائل ہمارے بچوں کے ہاتھ کے اندر ہم دیتے ہیں، 25,000 کا موبائل ہمارے بچوں کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے۔ ابھی سروے رپورٹ کے مطابق آپ کو بتا دوں، میں عام انسان کی بات بتا رہا ہوں، عام انسان کی، کوئی بڑے کاروباری نہیں، سائنسدان کی نہیں، کوئی بڑے ڈاکٹر اور انجینئر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، عام آدمی کی بات بتا رہا ہوں۔ روزانہ 110 مرتبہ بلا وجہ وہ اپنے فون کو استعمال کرتا ہے، بلا وجہ روزانہ 110 مرتبہ بلا وجہ اپنے جیب میں سے موبائل نکالتا ہے اور چیک کرتا ہے، جبکہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، نہ کہیں سے بیل بجی، نہ کہیں سے کوئی آواز آئی، نہ کہیں سے آواز اس طریقے کی آئی کہ چلو کوئی میسج آیا، کچھ نہیں، پھر بھی وہ نکالا اور چیک کرنے لگا اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے۔ دیکھو کتنی ترقی ہم نے کر دی۔ کبھی اس بچے کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ماں باپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صبح میں ناشتے سے لے کر دوپہر کا وقت ہو گیا، اس بچے کو کبھی یاد نہیں آیا کہ چلو تھوڑی دیر ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھیں گے، ان کا دل بہلائیں گے، کچھ باتیں ان سے سنیں گے، کچھ باتیں ان کی ہم سیکھیں گے۔ کبھی ان کے پاس سے وقت نہیں ملا، غیر ضروری جو ہے اپنے موبائل کو نکال کر کبھی انسٹاگرام چیک کرنے لگا، کبھی واٹس ایپ چیک کرنے لگا، کبھی جو ہے ٹویٹر چیک کرنے لگا اور دیکھنے لگا کہ کس نے میرے کتنے لائک کیے ہیں اور دنیا کے اندر کتنے فالوور بن رہے ہیں۔ کیسا ہم ترقی کر رہے ہیں دنیا کے اندر؟ ہماری ترقی کا نتیجہ دیکھو یہ ہے، ہم کیسے دنیا کے اندر ترقی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نسلیں ایمان کے اندر زندہ رہے، ہماری نسلیں ایمان والی بن جائیں، ہماری نسلوں کے اندر نماز کا شوق آ جائے، ہماری نسلوں کے اندر نبی کی سنتوں کا شوق آ جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا اور ہمارے اوپر بھی شیطان مسلط ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم بھی بگڑ گئے تو ہماری اولاد بھی بگڑ گئی۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اس کو بالکل 2-3 لفظوں کے اندر اس کو ختم کر دوں گا۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے، ایک بہت بڑے چیف انجینئر، ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا تھا ہمارے اس ملک کے اندر، اس کے بہت بڑے چیف انجینئر تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ وہ دنیا کے بڑے مصروف ترین آدمی، ہم تو دیکھیں نا بھائی چیف انجینئر کیسا ہوتا ہے ہم کو معلوم ہی نہیں، جو اس ماحول میں ان کو معلوم ہے اس کا کتنا بڑا کام ہوتا ہے۔ کوئی پروجیکٹ چلتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک اس کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جب گورنمنٹ کا عہدہ سنبھالا تو اس وقت کے جو بھی عہدیدار تھے جنہوں نے ان کو حلف دلایا تھا، اس وقت انہوں نے حلف کے اندر یہ جملہ لکھایا تھا کہ بھئی جیسے ہی اذان کی آواز میرے کان میں پڑے گی یا جیسے ہی میری نماز کا وقت ہوگا میں دنیا کے کاموں کو چھوڑ دوں گا، اگر ایسا ہے تو میں یہ کام کروں گا، نہیں تو کام نہیں کروں گا۔ اس وقت کا چیف انجینئر 100 میں ایک پیدا ہوتا تھا، اب تو ہر گھر کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ اب تو اتنی آسان ہو گئی تعلیم، اتنی آسان ہو گئی کہ ہر کوئی بننے کے لیے تیار ہے، ہر کوئی بن رہا ہے۔ لیکن اس وقت کہ انہوں نے حلف لیتے ہوئے کہا تھا کہ جیسے ہی اذان کی آواز میرے کان میں آئے گی میں اپنے کام کو چھوڑ دوں گا، چاہے وہ کام چند سیکنڈوں کا باقی ہوں گا میں اس کو ترک کر دوں گا۔ اس وقت کے جو بھی ذمہ دار تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے مرضی کے مطابق نماز کا وقت ہوگا تو کام ترک کر دینا۔ یہ کہتے ہیں ایک دن 5 منٹ کا کام باقی ہے، صرف 5 منٹ کا، اگر میں 5 منٹ کچھ اس کے اندر اگر کام کے اندر مصروف ہو جاؤں گا تو آج کا یہ پورا کام مکمل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد مجھے دوسرے کام کے اندر جانے کی آسانی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ 5 منٹ کا کام باقی، اذان کی آواز آئی تو میں نے اسی وقت اپنا قلم، اپنا کام، جتنا بھی جو بھی مجھ سے ہو سکتا تھا وہ سب میں نے ترک کر دیا۔ تو اس وقت کے بڑے بڑے لوگ جو میرے ساتھ رہنے والے تھے ان سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ 5 منٹ کے لیے اللہ کے لیے اس کام کو مت چھوڑیے، 5 منٹ کام کر کے اس کے بعد چلے جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 5 منٹ کے اندر اگر میری موت واقع ہو جائے گی تو کیا کہو گے تم؟ مجھے اس کی گارنٹی دے دو، تم مجھے گارنٹی دے دو کہ میں اس 5 منٹ کے اندر مر جاؤں گا تو کیا حال میں مروں گا؟ تم کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے نا، خاموش بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کام ترک کر دیا اور اپنی نماز کے لیے چلے گئے اور نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی اور دعا کر کے جب واپس آئے اس کے بعد انہوں نے اس 5 منٹ کے کام کے لیے 5 دن لگائے، 5 دن لگائے، پھر اثر انہوں نے کیا، پھر اثر انہوں نے کیا۔ 5 دن کے بعد وہ کام مکمل ہو گیا تو اس کے بعد 5 دن کی چھٹی لے کر اپنے گھر آئے۔ انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے، 5 دن کے بعد اپنے گھر آئے تو ان کا ایک
ایک طریقہ تھا ان کا کہ جب کبھی بھی فون آتا تو وہ کہتے تھے کہ میں بنگلہ چیف انجینئر بول رہا ہوں. ان کا یہ لفظ ہوتا تھا. ہر ایک کے سامنے اپنا تعارف کراتے تھے, تعارفی جملہ تھا ان کا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نہانے کے لیے چلے گیا تو میرا فون بجا. تو جیسے ہی فون بجا تو ہمارے گھر کا چھوٹا لڑکا جو سب سے چھوٹا تھا اس نے اس فون کو اٹھایا. وہ زمانے کے اندر جو لینڈ لائن فون ہوتے تھے وہ اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ بنگلہ چیف انجینئر بول رہا ہوں, کیا کہنا ہے. اس بچے نے یہ جملہ کہا. وہ نہا کر باہر نکلے تھے اپنی توال کے ساتھ. انہوں نے اس توال سے منہ پوچھتے ہوئے کہا کہ میرا یہ جملہ میرے بچے کی زبان کے اوپر آ گیا, جبکہ کہ اس بچے کو معلوم ہی نہیں کہ کیا کہنا ہے. چیف انجینئر کا کیا مطلب ہے, یہ بنگلہ چیف انجینئر کا کیا مطلب ہے. اس نے انگلش میں کہا کہ بنگلہ چیف انجینئر اسپیکنگ. انہیں فوراً کہا. تو انہوں نے سوچا کہ اس کو کیا معلوم ہے, اس کا کیا مطلب ہے. لیکن اس نے اپنے باپ کے طریقہ کار کو اپنایا, اپنے باپ کے طریقہ کار کو اپنایا. اور اپنانے کے بعد اس نے دیکھا, باپ نے دیکھا کہ یہ جملہ آج اس نے کہا ہے. اور جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو باپ نے اپنے کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے پہنچا تو بچہ اس سے پہلے مسجد کے اندر موجود ہے. یہ ترقی ہے, اس کو ہم ترقی کا نام دیں گے. اور آج ہماری ترقی کیا ہے, باپ مسجد کے اول صف کے اندر ہے تو بچہ باہر چبوترے کے اوپر ہے, اور آخر وقت میں وہ مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے. یہ سوچ رہا ہے آخر میں جائیں گے تو کیا ملنے والا ہے, ثواب ہی تو ملنے والا ہے, وہی ثواب ہم حاصل کریں گے. ہم ترقی کتنی کر گئے آج, ہمارا کیا محال, ہم کہاں جا رہے ہیں. اور ہمیں کبھی اس بات کا یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ہم مرنے کے بعد کیا صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھائیں گے, کہ شیطان ہمارے سامنے کھڑا ہوگا. اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ ہم نے کتنی ترقی کی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر دور کے اندر جب حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی ابھی تشریف لانے والے ہیں. اس سے پہلے ہمارا کیا حال ہے کہ 1 لیٹر دودھ ہمارے گھر کے 2 بچوں کے لیے بھی ناکافی ہے, پورے گھر والوں کے لیے نہیں. 1 لیٹر دودھ گھر کے 2 بچوں کے لیے ناکافی ہے. یوں سمجھ لو کہ ہماری کمائی کے اندر کوئی برکت نہیں ہے, ہمارے رزق کے اندر کوئی برکت نہیں ہے. ہماری کمائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے, اس کے باوجود بھی برکت نہیں ہے. لیکن آخر دور میں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت 1 گائے کا دودھ, حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے 1 گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے بس ہو جائے گا. اب پورا خاندان وہ تو ننیال ددیال نہیں, آپ کا اس کا الٹا مطلب سمجھیں گے. ایک گھر کے ماں باپ اور ان کے پورے بچے پیٹ بھر کر اس دودھ کو پیئیں گے, اس کے باوجود بھی دودھ ان کے گھر کے اندر بچا ہوا ہوگا. پھر آگے حدیث کے جملے کے اندر فرمایا اس وقت 1 انار اتنا بڑا ہوگا کہ وہ 1 انار سے پورے گھر والے سیراب ہو کر کھائیں گے پیٹ بھر کر. آج 10 انار بھی ہو تو ہمارے گھر کو بس نہیں ہوتے. برکت کا وہ دور آئے گا. اور پھر حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حدیث کے جملے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ انگور کا جو کوشا ہوتا ہے جس کو گچا کہتے ہیں, وہ 1 گچا انسان نہیں بلکہ اونٹ اٹھا کر اس جگہ سے اس جگہ پر منتقل کریں گے. تو اندازہ لگاؤ کہ کتنا بڑا اس کا کوشا ہوگا. تو برکت کا وہ دور آئے گا. کیوں آئے گا اس وقت معلوم؟ آپ بولے یہ کیسے آئے گا برکت؟ اس وقت کوئی بھی نافرمان نہیں رہے گا, اس وقت کوئی بھی نافرمان نہیں رہے گا, سب مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے. اب اگر ہم سب مل کر مطیع اور فرما بردار بن جائیں, یا گھر کے پورے ممبر مطیع اور فرما بردار بن جائیں, تو کیا وہ دور واپس نہیں آ سکتا ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ نہیں آتا. کیا ہوا بھائی, بولو, آتا نہیں آتا؟ تو کب بننا ہے نیک؟ مرنے کے بعد بنیں گے نیک. کب بنیں گے؟ کوئی دن کوئی سال متعین کیا ہے, کوئی مہینہ متعین کیا ہے, کوئی سالگرہ مناتے وقت متعین کریں گے؟ ارے یہ طے کر کے اٹھو کہ ہم سب اپنے بچوں کو شیطان کے لیے مسلط نہیں کریں گے. نہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے لیے مسلط ہوں گے, نہ اپنی اولاد کو مسلط کریں گے. ہمارے بچے باہر نکلے تو اس بات کی گواہی دینا چاہیے دنیا والے کہ دیکھو یہ فلاں کا بچہ جا رہا ہے, اس کے اخلاق اتنے عمدہ, اس کی زبان اتنی پیاری اور اس کا لباس اتنا پیارا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی سنتوں کا گہوارہ گزر رہا ہے. یہ حال ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر. ہم غور و فکر کریں. یہ ہوائی تقریریں, یہ چیخ چلا کر بیان کرنا, یہ کوئی مقصد نہیں, کوئی فائدہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں جو آج ہمارے گھروں کے اندر بہت ضرورت ہے, ہمارے ماحول کو سدھارنے کی ضرورت ہے, ہمارے معاشرے کو بتانے کی ضرورت ہے. ہم نے کبھی طے کیا ہی نہیں ہے جملے کو, ہم کبھی سوچے ہی نہیں اس بات کے اوپر. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچے آرام سے سو رہے ہیں فجر کے بعد, فجر کی نماز کے لیے. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ایک بیان کے اندر کہا ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں اس وقت, حضرت کہتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 75 سال کی ہے, میں اس وقت دیکھ رہا ہوں یہ جملہ
کہ اس وقت کا مسلمان فجر کی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن جانے کے بعد اپنے گھر کے اندر سو رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کی زندگی کے اندر دیکھا ہے, جب میرے والد کی عمر 80 سال کی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ مسلمان فجر کی نماز پڑھ کر واکنگ کے لیے ادھر سے ادھر دوڑتے دھوپتے تھے اور ادھر سے ادھر دوڑ لگاتے تھے, لیکن مجھے آج نظر آتا ہے کہ پورے مسلمان اپنے گھروں کے اندر سو رہے ہیں اور غیر اسلامی سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ہماری زندگیوں سے کیا کیا چیزیں نکل گئی, ہم غور و فکر نہیں کر رہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں شوگر ہو گیا, ہمیں بی پی ہو گیا. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میری عمر 90 سال کی ہے. انہوں نے کہا میری عمر 90 سال کی ہے لیکن میرے منہ کا ایک دانت ہلا تک نہیں جگہ سے. ان کے خادم کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت کے لیے نرم روٹی ڈھونڈ رہے تھے دسترخوان کے اوپر, تو حضرت نے غصہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم, یہ روٹیوں کو الٹ پلٹ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی دوسرا دیکھے گا تو کھانے کے لیے کراہت محسوس ہوگی کہ کھانے کو نیچے اوپر کر رہا ہے, یعنی صرف بوٹیاں ڈھونڈ رہا ہے, اس کے اندر چاول دوسرے کے لیے رکھ رہا ہے. حضرت نے کہا کہ جو سخت روٹی اس کے اندر ہوگی وہ لاؤ اور میں ابھی چبا کر بتا دیتا ہوں. حضرت نے بغیر کسی رکاوٹ کے وہ سوکھی روٹی چبا کر بتایا اور کہا کہ الحمدللہ اللہ نے میرے دانت کے اندر اتنی قوت اور طاقت دی ہے کہ آج بھی 90 سال کے اندر میں بڑی آسانی سے ہڈی کو چبا دیتا ہوں. اس کی وجہ کیا بتائی, لکھا ہے, اس کی وجہ یہ بتائی کہ آپ افطار کرنے کے بعد اسی وضو سے نماز تراویح پڑھتے اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے اور اسی وضو سے جو ہے اشراق کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کے اندر جا کر طہارت سے فارغ ہوتے. تو یہ زندگی ان کی اس طریقے سے گزری ہے. تو میرے بھائی, میں اور ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ہماری نسلوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کریں. ہماری نسلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور فرمودات ان کے دلوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں. یہودیوں کے پورے طریقے ہمارے گھروں کے اندر آ گئے اور گھس گئے اور ایسا مضبوط بیٹھ گئے کہ ہم اس کو نکالنا چاہیں تو نہیں نکل سکتے. لیکن کہا کہ اس کو نکالنے کی فکر مت کرو, لیکن اپنی اولاد کے دلوں کی تبدیلی کی فکر کرو, اپنی اولاد کے نفسوں کی تبدیلی کی فکر کرو. جب ہماری اولاد کا دل سدھر جائے گا اور ہماری اولاد کے اندر نبی کی محبت اور معیت پیدا ہوگی تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہودیوں کے پورے اعلی کار انشاءاللہ ان کے قدموں کے نیچے ختم ہو جائیں گے. اور وہ آخری بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے سنایا کہ جیسے ہی اذان کی آواز آ گئی, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اذان کی آواز سنتے ہی اپنے گھر سے نکل کر مسجد کے اندر جائیے, اپنی دکان سے نکل کر مسجد کے اندر جائیے اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کے اندر جائیے, تاکہ مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا بہترین موقع اس دنیا کے اندر ہم کما سکتے ہیں. اور اگر نہ کما لیں تو یوں سمجھو کہ ہم سے زیادہ بدقسمت اور محروم القسمت کوئی اور انسان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اس دنیاوی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے گھر کے اندر لانے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.